تیسرا ہے جی چینج یور ایٹیٹیوڈ. دا تھرڈ سجیشن فار ریڈیوسنگ اسٹریس، اپنا رویہ بدل لیجئے. اللہ تعالیٰ نے رویے کے اندر بڑا کچھ رکھا ہے. یہ جو آپ کا برتاؤ ہے دوسروں کے ساتھ، دیکھیے مہاتما بدھ کیا کہتے ہیں. ونس اے مین آسکڈ بدھا، مہاتما بدھ، آئی وانٹ ہیپینس، آئی وانٹ ہیپینس، میں خوشی چاہتا ہوں. مہاتما بدھ ریپلائڈ ریموو آئی. ان کے اس جملے میں سے آئی میں نکال دو، کیونکہ اس کے اندر انا ظاہر ہو رہی ہے. اس کے اندر سے وانٹ نکال دو، اس کے اندر ڈیزائربلٹی ہے. یہ جو بھی آپ کو میں نے پیچھے پڑھایا، خواہش ہے، بیجا خواہش. پیچھے کیا رہا؟ اس نے کہا جی ہیپینس. تو مہاتما نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ زندگی میں سے جب میں نکل جائے اور میری نجائز خواہشیں نکل جائیں تو پیچھے صرف اور صرف خوشی رہ جاتی ہے. میرے استاد محترم واصف علی واصف کہتے تھے جنت سب کی خوشی کا نام ہے، جنت سب کی خوشی کا نام ہے. وہ جنت جس میں اپنے علاوہ کوئی نہ ہو دوزخ سے بھی بدتر ہے. تو جنت بنانا چاہتے ہیں اس دنیا کو، سٹریس فری رکھنا چاہتے ہیں، تو اپنا رویہ چینج کیجئے. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. آج بھی جب میں اس موقع کو، ان دنوں کو یاد کرتا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بات ہے سن 2008 کی. 6 جون 2008 کو میں نے جوائن کیا ایز اے ڈپٹی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، سول سیکرٹریٹ لاہور. جو ہی میری گاڑی جو ہے، سخت گرمی تھی اور میں بہت شدت کے ساتھ گرمی میں، کبھی گاڑی کا ایسی چلتا تھا کبھی نہیں چلتا تھا، میں گیٹ کے اندر انٹر ہونے لگا تو 1 سیکنڈ میں گیٹ کھل گیا اور میری گاڑی اندر انٹر ہوئی. تو اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں تو ایک لمحے کے لیے اے سی سے دوری برداشت نہیں کر پا رہا، یہ جو گیٹ پہ چوکیدار کھڑے ہیں اتنی گرمی میں کیسے ڈیوٹی دے رہے ہوں گے. سیکٹریٹ کے اندر میرا پہلا دن تھا. میں نے گاڑی سائڈ پر روکی اور اتر کر ان کے پاس گیا، ان کو سلام کیا. 2 چوکیدار کھڑے تھے، 2 گارڈ کھڑے تھے. میں نے ان سے کہا کہ تھینک یو ویری مچ ڈیئر گارڈز کہ آپ لوگوں نے مجھے 1 منٹ بھی دھوپ میں کھڑا نہیں ہونے دیا اور میرے لیے گیٹ کھول دیا. میں گھر سے یہاں تک گرمی کا گلہ کرتے آ رہا تھا کہ میری گاڑی کا اے سی ٹھیک کام نہیں کر رہا، مجھے گرمی لگ رہی تھی. جب تم لوگوں کو دیکھا ہے تو مجھے احساس ہوا ہے کہ تم لوگ صبح سے لے کر رات تک اس گرمی میں کھڑے ہو صرف میری آسانی کے لیے، صرف مجھے سیفٹی کرنے کے لیے، صرف مجھے پروٹوکول دینے کے لیے. میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں. میرا سیکریٹریٹ میں ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا تمہارا ڈیوٹی دینا اہم ہے. یقین کیجیے ان دونوں کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، وہ رونا شروع ہو گئے. میں نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ تو ایک کہنے لگا صاحب جی اتنی عزت آج تک ہمیں کبھی کسی نے نہیں دی. کبھی کسی نے آج تک گیٹ پر رک کر ہمارا حال نہیں پوچھا، ہمیں کہا ہی نہیں کہ ہم کتنے اہم ہیں، ہم کتنا زبردست کام کر رہے ہیں، ہم کس طرح لوگوں کو آسانی. آپ پہلے شخص ہیں جو گیٹ پر رک کر شکریہ ادا کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، تم بہت بڑے انسان ہو اور میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دے، خوشیاں دے. یہ کہہ کر جب میں اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا اور گاڑی میں بیٹھا تو ایک جملہ میرے کان میں پڑا جو اب بھی میں سوچتا ہوں تو میں ہل جاتا ہوں. ایک نے دوسرے چوکیدار سے کہا یار صاحب کتنا خاندانی آدمی ہے، ساڈے غریباں نو بھی انہیں عزت دے کر بڑا کر دیتا. آپ اندازہ کیجئے، آپ کا ایک چھوٹا سا جملہ، چھوٹا سا لفظ، چھوٹا سا رویہ کسی دوسرے شخص کی سٹریس کو کتنا کم کر دیتا ہے. اگر ہم اپنے ملازم سے، والد سے، والدہ سے، اپنے ملازم سے، اپنے سبارڈینیٹ سے صرف پیار سے ہی بات کر لیں، صرف آرام سے ہی بات کر لیں تو اس کو کتنا ریلیف دے سکتے ہیں. ہم اپنا رویہ نہیں بدلتے اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سٹریس پیدا کرتے رہتے ہیں.